انسان زندگی کے رعنائی دل فریبی اور چاشنی میں محو ہو کر اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ حیات لافانی میں ہے، مگر شاعر نے حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ جا پڑے چپ ہو کہ جب شہر خاموشاں میں نظیر، یہ غزل یہ ریختہ یہ شعر خوانی پھر کہاں۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تو آئیے اس حقیقی انجام ہی سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو لے آئے ہوں شہر لاہور کے اندر موجود ایک قدیم شہر خاموشاں میں۔ ہم موجود ہیں عین میانی صاحب قبرستان میں۔ میں اس وقت موجود ہوں بشیر احمد صاحب کے ساتھ، جو میامی صاحب قبرستان لاہور کے انتظامی امور کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جو کہ میری نہیں تھی۔ ایک تو یہاں پہ تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو قبریں ملتی ہیں یہاں پہ پرانی، وہ 500 سال تک کی قبریں بھی ملتی ہیں، پرانی قبریں۔ تو مزید ان جو معلومات ہیں میں چاہوں گا کہ بشیر صاحب خود اپنی زبانی بتائیں ہمیں، اور تاکہ میں بقیہ جو اہم شخصیات کی قبریں ہیں وہاں پر جا کر کے اس کو بھی کیپچر کر سکوں۔ تو یہ معلومات میں چاہوں گا کہ یہ اگر اپنی زبانی کہیں گے تو میرے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی۔ جناب ایسے یہ میانی صاحب قبرستان کا پہلے اس کے انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں کہ یہ 1248 کے نام پر محیط ہے۔ یہ میانی صاحب قبرستان یہ مغلیہ دور کا قبرستان ہے۔ جی یہاں پر قبریں 500 سال پرانی بھی یہاں پر موجود ہے، 400 سال بھی پرانی موجود ہیں یہاں پر۔ جی جی اور دیکھیں مرنا تو سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں پر اداکاروں کی بھی قبریں ہیں، جسٹس کی بھی قبریں ہیں، فوجی جرنیلوں کی بھی قبریں ہیں۔ یہاں پر مشہور بہت ساری ہستی ہیں، تقریباً کوئی 125 تو یہاں مزارات ہیں جن کے اپنے تاریخ کے حساب سے یہاں پر عرس وغیرہ منعقد ہوتے ہیں یہاں پر، تو وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور اہم شخصیات میں آپ کچھ کو مجھے بتانا چاہیں کہ اہم شخصیات میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے غازی علم الدین شہید، جی بہت بڑا نام ہے۔ ہاں جی، 1929 میں یہ جو 30 اکتوبر کو ان کو پھانسی ہوئی تھی میاں والی جیل میں، ان کی بھی مزار یہاں پر موجود ہے۔ حضرت واصف علی واصف کا مزار یہاں پر ہے۔ طاہر بندگی سرکار 400 سال ان کو یہاں پر ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا، بچوں کو تعلیم دیتے تھے یہاں پر، یہ طاہر بندگی سرکار، ان کی بھی قبر یہاں پر موجود ہے۔ اس وقت یہ جنگل تھا سارا، اور اس کی ایک سٹوری یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جنوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، یہ طاہر بندگی سرکار۔ تو ان دنوں میں جن جو شاگرد تھے انہوں نے سوال کیا کہ جو آپ تو مٹی سے بنے ہیں، ہم تو آگ سے بنے ہیں، اب جو ہم فوت ہو جائیں گے، ان کی لکھا ہوا انہوں نے، تو آپ تو زمین میں دفن کرتے ہیں، تو ہمارا کیا ہونا کہ آپ کو بھی ہم زمین میں دفن کر دیں گے۔ اتفاق سے وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کو بھی وہیں پہ دفن کیا ہے۔ ان کی قبر کا نشان نقرہ بنایا ہوا ہے جو وہاں موجود ہے اس وقت۔ اس کے اندر ڈال کر تو وہ بند کر دیا گیا تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ یہ طاہر بندگی سرکار کی وہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر جو میانی صاحب قبرستان ہے 1248 کنال جو سی ہے، ہم نے 8 علاقوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جو اس کو پوری میانی صاحب کو۔ تو جیسے دیکھیں کہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایل او ایس سے شروع ہوتا ہے، جے روڈ ایل او ایس، پھر یہ ادھر سے لیٹر روڈ آ جائیں، پھر یہ باول شیر روڈ آ جائیں۔ یہ سارا ایریا جو سب وہ کور کرتا ہے میانی صاحب قبرستان۔ اور یہ مغلیہ دور سے کہتے ہیں کہ چوگتے نام سنا ہوگا، چوگتا دور اس وقت کا تھا۔ ہاں جی، یہ رجیت سنگھ کانا جو تھا، وہ رجیت سنگھ نام مجھے پورا نہیں آتا ہے، ان کی بھی یہاں پر ایک تھی وہ باغل بیگم، ان کی بھی قبر انہوں نے ایک مونومنٹ ان کا بنایا ہوا ہے یہاں پر۔ ہاں جی ہاں جی جی جی۔ آپ نے جو انفارمیشن مجھے دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناظرین جو ہے اس سے ان کو اچھی انفارمیشن تو منتقل ہو جائے گی۔ اور آپ نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ رقبہ اس کا جو ہے وہ مکلی کے قبرستان سے کم ہے، مگر مدفون یہاں زیادہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہاں رقبے کے لحاظ سے مکلی کا زیادہ ٹھٹا کا جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، مگر وہاں پہ مدفون لوگ کم ہیں۔ جی، تو یہ مغلیہ دور کا بنا ہے وہ بھی۔ جی جی بالکل، میں گیا ہوں وہاں پہ۔ اچھا، وہ مغلیہ دور کا بنا ہے، یہ بھی یہاں مغلیہ دور کے آثار ملتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی جی، چھوٹی اینٹ کے یہاں پر جنوں والی سرکار یہاں قبریں ہیں موجود، وہ چھوٹی اینٹ کی آپ کو نظر آئیں گی، بھی لڑکا آپ کو دکھائے گا جا کر۔ اچھا، وہ جا کے دیکھ لینا تو وہ بھی نشانی پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی قبریں بہت پرانی قبریں ہیں یہاں پر۔ وہاں تو میں دیکھا، وہاں تو اس طرح کی لال اینٹوں کی اور نقش و نگار کی جو مختلف قبریں وہاں پہ میں دیکھی ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ بشیر صاحب، اور آپ کی تمام معلومات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معلومات میں جو اضافہ ہوا ہے، میں مشکور ہیں آپ کے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے
رابطہ رہے گا زندگی رہی تو. چلیں بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو. وعلیکم السلام. تھینک یو. محمد موسیٰ ہاشمی، ولادت سن 1940 الہ آباد، وفات 29 جون 2009 لاہور. اردو زبان کے شاعر تھے جو پونم الہ آبادی کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کے مشہور کلام بھر دو جھولی میری یا محمد، جس کو صابر برادران نے پڑھا تھا، اور تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، جسے نصرت علی خان نے پڑھا اور عالمی شہرت حاصل کی. پونم الہ آبادی کے کلام کو غلام فرید صابری، استاد نصرت فتح علی خان، نور جہاں، منی بیگم، عزیز میاں، استاد حامد علی خان، امجد فرید صابری سمیت بہت سے قوالوں اور گلوکاروں نے گا کر عالمی سطح پر شہرت پائی. محمود احمد حمدانی نے جب پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سے نعت خوانی شروع کی تو ان کی شہرت میں اضافہ ہوا اور انہیں ان کی خدمات کے باعث کئی ایوارڈ دیے گئے. سید احمد سعید کرمانی ایک پاکستانی سیاستدان اور وکیل تھے. وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا روشن باب تھے. پاکستان کے قیام اور مسلم لیگ کی بہتری کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. آپ تحریک پاکستان کے ممتاز کارکن اور قائد اعظم کے ساتھی تھے. یہ یہاں پہ غازی علم دین شہید کا گھر ہے. اوپر جو ہے یہاں ان کی پرورش ہوئی تھی، یہی وہ پلے بڑے تھے. بالکل اس کے برابر میں جو ہے نا یہ مسجد ہے ان کے نام سے. یہ دیکھیے یہ مسجد مرد مجاہد. پھر ہم اس کے بعد ان کے مزار پہ بھی چلیں گے. یہی پیدا ہوئے تھے اسی محلے میں پیدا ہوئے. اچھا اچھا اچھا. یہی وہ تو غازی علم دین شہید جو ہے وہ یہیں پیدا ہوئے اور اس پرورش ان کی اسی یہ مکان کے اوپر ہے. ہم جہاں پہ ہماری چھت کے اوپر جو ابھی دیکھ لو وہی چیز ہے. جدید محلہ ہے اسی جگہ پیدا ہوئے, اسی محلے میں پیدا, اس میں جوان ہوئے 7 سال کی عمر میں جا گئی. انہوں نے واقعہ کیا. معصوم مرجع دار مجھے بھی نہیں رہا اس کی. نہیں صحیح ہے, بہت کم عمری. انہوں نے 3 بچے کے پہلے مہینہ اس کو دیکھتے رہے, اس کو بعد اللہ نے اس کو عزت دینی تھی. گہری بالکل کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سن 1927 کا ایک تاریخ دن جب مہاشے راجپال شاطم رسول نے حضرت وسلم کے شان میں ایک گستاخی کی اور کلمات ادا کیے تو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی, اور اس کے نتیجے میں غازی علم دین نے اس شاتم کو کیفے کردار تک پہنچایا. علم دین کے آباء و اجداد سکھ مت کے پیروکار تھے. مغل فارما روا جہانگیر کے دور میں اس وقت کے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر علم دین کے ایک جد بابا لہنا سنگھ سندھو نے اسلام قبول کیا. علم دین نے جب شاطم رسول راجپال کو اس کی گستاخی پر قتل کیا تو انگریز سرکار نے گرفتار کر کے مقدمات چلائے. محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال دونوں کا براہ راست تعلق اس مقدمے سے تھا, لیکن انگریز سرکار علم دین کی پھانسی پر ڈٹی رہی اور بالآخر 31 اکتوبر سن 1929 کو علم دین کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا. علم دین کا جنازہ لاہور کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے. جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا. نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی, جس میں کم و بیش 6 لاکھ افراد نے شرکت کی. ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام و مشائخ عظام بھی کونے کونے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے. تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان, علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی. شہید کی پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب مسجد وزیر خان نے پڑھائی اور دوسری نماز جنازہ مولانا دیدار علی خان الوری نے پڑھائی. مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا, جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا. اس موقع پر علامہ نے فرمایا یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا. لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی.